السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الیکشن کو ہوئے 2.5 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، 3 ماہ پورے ہونے والے ہیں۔ فروری 8 کو الیکشن ہوئے تھے، پھر 8 مارچ گزرا، 8 اپریل گزرا، اور اب 8 مئی آنے والا ہے، 9 مئی بھی آنے والا ہے، اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے۔ آج پہلی بار تحریک انصاف نے ایک ایسی پریس کانفرنس کی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ خالد خورشید نے زبردست باتیں کی ہیں قاضی کو لے کے کہ قاضی صاحب جو 12-13 لاکھ یا جتنی بھی تنخواہ لیتے ہیں، باقی مراعات بھی ہیں، ملا جلا کے بہت بڑا پیکیج بن جاتا ہے۔ کیا قاضی صاحب ایجنسیوں سے تنخواہ لیتے ہیں جو ان کا دفاع کر رہے ہیں؟ عوام کے پیسوں سے تنخواہ لے رہے ہیں تو دفاع ان کا کر رہے ہیں۔ آج تحریک انصاف کے جتنے لوگ بیٹھے تھے سب میں کلیئرٹی نظر آئی، اور یہ بڑے عرصے بعد نظر آئی، جبکہ عمران خان پہلے دن سے، جب سے وہ جیل میں ہیں، جب سے ان کی ملاقاتیں ہونا شروع ہوئی ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی بیانیہ بناؤ۔ لیکن جو باہر قیادت تھی یا جن کو قائم مقام عہدے ملے ہوئے ہیں، نگران سمجھ لیں آپ، وہ ڈرے ہوئے ہیں، کمپرومائزڈ ہیں۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کمپرومائز تو رکھتی ہے، لوگوں کو کمپرومائزڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بول نہیں رہے تھے، آج بولے ہیں۔ آج تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو پچھلے چیئرمین تھے جن سے ریزائن لیا گیا نیب کے، ان کی ریزائن کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو پرانے بڑے صاحب تھے جن کے 12 ارب کے مبینہ اثاثے نکل آئے تھے، وہ ان پہ بھی پروب کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہیں گھر بھیج دیا گیا، ریزائن کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ تو آج کھل کے باتیں کی گئیں اور بتایا گیا کہ جنگل کا بادشاہ کون سا نظام پاکستان میں چلا رہا ہے۔ یہ پہلے نہیں کہہ رہے تھے، ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ میں پھر انہیں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کوئی چھوٹی سی جماعت نہیں ہے، ایم کے ایم کی طرح کہ جسے یہ رگڑ دیں گے، کچل دیں گے، مار دیں گے۔ تحریک انصاف ملک کے 90% طبقے کی جماعت ہے، اور ہر سال جو نوجوان 18 سال کا ہو رہا ہے وہ نواز شریف یا پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جائے گا، وہ تحریک انصاف کی طرف جائے گا، کیونکہ ایک ہی جماعت ہے جو لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کے گانے، عمران خان کے ترانے شادیوں میں باج رہے ہیں، سالگرہ میں باج رہے ہیں، اینیورسریز میں باج رہے ہیں۔ آپ گراس روٹ لیول کی پارٹی ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گھبرانے کا تو تب ہو کہ آپ لوگوں کی تعداد اتنی نہ ہو، یا آپ پورے ملک کی پارٹی نہ ہو۔ آپ تو دنیا کے ان چند لکی پارٹیز میں شامل ہیں جو پورے ملک پر حکومت کر سکتی ہیں، جو پورے ملک کے کسی بھی حلقے سے جیت سکتے ہیں۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ مسلسل بتاتا رہا ہوں۔ آج وہ سب کیا گیا ہے، آج کہا گیا ہے کھل کے اس پلیٹ فارم سے تحریک انصاف کے کہ قاضی صاحب آپ ہمارا کیس کیوں نہیں لگا رہے جو ہماری مخصوص نشستوں کا ہے، کیونکہ اگر ہماری مخصوص نشستیں ہمیں ملیں گی تو آپ کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی۔ یہ آج تحریک انصاف نے پلیٹ فارم سے کہا ہے۔ بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی نے آج کھل کے یہ باتیں کی، رؤوف حسن بھی آج بولے ہیں قاضی صاحب کے حوالے سے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کرنا پڑے گا، قاضی صاحب کو تھوڑا سا ہوش دلانا پڑے گا۔ قاضی صاحب اپنی ایکسٹینشن کے جوش میں، کیونکہ جتنا بندہ مرضی کسی کا ٹاؤٹ ہو، کسی کا مورا ہو، ایکسٹینشن بڑا پرکشش آئیڈیا ہے، کیونکہ اس میں موجیں اور طاقت ہے۔ آپ ذرا امیجن تو کریں، یہ ایکسٹینشن ایک ایسی چیز ہے کہ وہ شخص جو بڑی رونق سے ایک پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ جن کو میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، پھر آپ نے ان کو تاحیات ایکسٹینشن کی آفر کیوں دی؟ آپ تو کل ایکسٹینشن کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، آج خود ایکسٹینشن لے کے بیٹھے ہیں۔ تو جس شخص نے کہا کہ عمران خان اقتدار کے لیے یہ سب کر رہا ہے، وہ سب اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں۔ کوئی ایکسٹینشن پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی فارم 47 والی حکومت بنا کے بیٹھا ہے، تو سبھی اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں، جبکہ عمران خان جیل میں بھی خوش ہے۔ وہ کہتا ہے میں جیل میں بھی گزار لوں گا وقت، لیکن تمہارے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ صورتحال کیا ہے، کہ ڈیل کیونکہ عمران خان کر نہیں رہے، تو اس کی وجہ سے پھر سے سختیاں ہیں، اور اب 9 مئی کا بیانیہ جو میں آپ سے کہتا تھا بار بار کہ شروع ہوگا، وہ ہونے جا رہا ہے۔ کور سیل اور حکومتی جماعت نے مل کے ایک پورا سسٹم تیار کر لیا۔ میں آپ کو یہ بات بہت پہلے سے بتا رہا ہوں، پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے میں یہ لگا ہوا ہوں۔ یہ عوام اور کور سیل کا مقابلہ ہے۔ کور سیل میں 100، 200، 500، 1000، 10,000، یہ میں نہیں جانتا اتنے بندے ہوں گے، لیکن کور سیل جماعتی حکومتی جماعت کے ساتھ مل کے اس مئی کے مہینے میں
تحریک انصاف کو ملک دشمن، غدار، فوج دشمن اور دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر بمبارمنٹ کرے گی۔ جو مین سٹریم میڈیا ہے، 40 چینل ہے، ان پر پوری ٹرانسمیشنز بھی چل سکتی ہیں۔ مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ٹرانسمیشنز چلیں گی باقاعدہ، یا پروگراموں میں باقاعدہ کالی پٹیاں باندھی جائیں گی، پیچھے تحریک انصاف کے لوگوں کی تصویریں لگا کے وال آف شیم کی طرح کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا، اور یہ سب کچھ کیا جائے گا جیسے کوئی ماتمی عرس منایا جاتا ہے کسی کا۔ یہ سمجھ لیں ان سب کو اگر کاؤنٹر کر لیا عوام نے، کیونکہ یہ پہلا سال ہے، تو دوبارہ ان کی جرت نہیں ہوگی یہ سب کرنے کی۔ تو یہ آپ کے لیے میک اور بریک منتھ ہے۔ پاکستان کی ساری سیاست، فارم 47، عورتوں کی جیلیں، چادر اور چار دیواری کی تقدس پامال کرنا، یہ سب 9 مئی کے اس بیانیے کے پیچھے کھڑا ہے، یعنی کہ اس کے بل بوتے پر کھڑا ہے۔ اگر آپ نے اس کو ناکام بنا دیا اس مہینے، تو یہ بیانیہ دھڑام سے گر جائے گا، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا بیک آف کرنے کے لیے۔ اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کر رہا ہوں کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ان کا 9 مئی کا وہ غلیظ بیانیہ ہے جو انہوں نے بنایا، اور اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ میں ایک بڑی جینون بات کر رہا ہوں، یہ کوئی مکھن پالش نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ نریندر مودی لگاتار جیت رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی بڑا پاپولر ہے، اس نے ہندوتوا کا نعرہ لگا کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، وہ مسلم دشمنی میں ووٹ لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہندو اکثریتی آبادی ہے تو وہ وہی جیتتا ہے ہمیشہ۔ یقین کریں، میں آپ کو 2 ملکوں کا بتا سکتا ہوں، اگر بھارت یا برطانیہ، ان 2 ممالک میں، ایون بنگلہ دیش میں بھی، اگر عمران خان وہاں الیکشن لڑیں تو بنگلہ دیش میں بھی جیت جائے گا، بھارت میں بھی جیت جائے گا، اور برطانیہ میں بھی جیت جائے گا۔ یہ بات میں آپ کو 100% وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ یہ ہے عمران خان کا لیول، اور وہ جیل میں پڑا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ایک بندے کو ایکسٹینشن چاہیے، اور وہ ڈرا ہوا ہے کہ اگر وہ باہر آ گیا تو وہ میری ایکسٹینشن نہیں ہونے دے گا۔ بس یہ خوف ہے، جبکہ اس کی ایکسٹینشن سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ پاکستان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ جب جائے گا تو یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے والوں سے زیادہ اثاثے بنا کے جائے گا۔ اگر پچھلے والے کے 12 ارب کے سامنے آئے ہیں تو اس کے کم از کم ڈبل تو سامنے آنے چاہیے، کیونکہ جو کھابے اب ہیں، ریکوڈک، سونے اور تانبے کی کانیں، مطلب موجیں ہی موجیں ہیں۔ آج مراد سعید نے موتی پروئے ہیں۔ میں ایک لائن آپ کو بتاتا ہوں، پھر ویڈیو کم از کم اس پہ پوری میں کروں گا، لیکن ایک لائن آپ کو بتانا چاہتا ہوں پڑھ کے۔ مراد سعید لکھتے ہیں کہ ہم جانتے تھے خامیاں اور کوتاہیاں ہیں، کوئی طریقہ بھی غلط ہے، ہاں کہیں کہیں زیادتی بھی کر جاتے ہیں، بس اس بات کا بھرم تھا کہ محب وطن ہے، سب کچھ کرتے ہوں گے لیکن وطن سے مخلص ہیں۔ ہاں طریقہ کار غلط ہے، لیکن 9 اپریل کو یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ میں اس پہ علیحدہ ویڈیو پوری بتاؤں گا۔ ناظرین کرام، یہ پوری قوم کی ترجمانی ہے۔ پوری قوم یہی سمجھتی تھی کہ یار چلو کسی پہ تشدد کرتے ہیں تو ملک کی خاطر کرتے ہوں گے، مسنگ پرسن بھی کرتے ہیں تو ملک کی خاطر کرتے ہوں گے، کسی کی مسخ شدہ لاش آتی ہے تو وہ یقیناً ملک دشمن ہوگا، بھارت کے آگے بکا ہوگا۔ ناظرین کرام، ہماری تو آنکھیں کھل گئیں جب عرش شریف کی ہم نے ادھڑی ہوئی لاش دیکھی، جب ان کا جسد خاکی ہمیں نظر آیا تو پتہ چلا کہ یہ تو ملک دشمنوں کے ساتھ نہیں، اپنوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ جب اعظم سواتی روتے ہوئے باہر آئے اور پریس کانفرنس کی کہ میری ویڈیو میری اہلیہ کے ساتھ اس عمر میں بیٹی کو بھیج دی گئی، کیا یہ سب ملک کے لیے تھا؟ پھر عمران خان کو 4 گولیاں لگی، پوری قوم نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ملک دشمنی نہ کر رہے ہوں، کیونکہ یہ تو صاف ملک دشمنی تھی کہ قوم کے سب سے بڑے لیڈر کو گولیاں مار دیں۔ تو سارے بھرم ٹوٹ گئے ہیں، چوکوں چراہوں میں نام لیے جا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں بادشاہ کس دنیا میں رہتا ہے۔ قاضی اور بادشاہ نے کوئی اپنی پیرل دنیا بنائی ہے، ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، اور یہ دونوں بیچارے کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون سا نشہ کرتے ہیں یہ دونوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ پر کیا چل رہا ہے۔ اگر پتہ ہو تو یہ سب نہ کریں۔ میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں، ویڈیو میں غلطی کئی دفعہ ہو جاتی ہے، ایڈٹ کرنی پڑتی ہے اور کئی دفعہ رہ بھی جاتی ہے۔ کوئی نیچے لکھ دے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو مجھے ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے کیوں یہ غلط کر دیا۔ لوگ جو مجھ پر اعتماد کرتے ہیں وہ اعتماد ختم ہو جائے گا، مجھے سکون نہیں ملتا۔ مگر یہ کیسے لوگ ہیں جن کو چوکوں چراہوں میں لوگ گالیاں دے رہے ہیں ان کی غلط حرکتوں پر، لیکن یہ آرام سے بے شرمی کے ساتھ اپنے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سر پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ تو یہ اس وقت پاکستان میں
بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی صورتحال ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔